بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی اور ماں شریک بہن بھائیوں کو سورہ نساء کی دو مختلف آیات سے الگ الگ حصہ دینے کی علماء کی فکر پر غامدی صاحب تین پہلوؤں سے تنقید کرتے ہیں۔ پہلا پہلو ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ سمجھا تھا کہ اس کا خلاصہ تھا کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 12 میں مطلقاً انکنڈیشنل بہن بھائی کا لفظ نقل ہوا ہے۔ ماں شریک کا کوئی اضافہ کسی طور بھی وہاں پر شامل نہیں کیا جا سکتا۔ اس اضافے کو یہاں شامل کرنا پورے قرآن مجید پر بہت نازک سوالات اٹھا دیتا ہے۔ اب ہم غامدی صاحب کی تنقید کے اس دوسرے پہلو کی طرف آتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت 12 اور آیت 176 میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ہے کلالہ۔ اہل لغت اس لفظ کے دو مختلف معنی بتاتے ہیں۔ پہلا، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کی اولاد اور والد نہ ہو، اور دوسرا معنی اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو اولاد اور والد کے علاوہ ہوں۔ یعنی پہلے مفہوم میں مرنے والا شخص مراد ہے جس کے اولاد اور والد نہ ہوں، اور دوسرے معنی کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو اس سے مراد اس شخص کے وہ رشتہ دار ہیں جو والد اور اولاد کے علاوہ ہوں۔ علماء کے نزدیک سورہ نساء کی دونوں آیات میں کلالہ پہلے معنی میں بولا گیا ہے، اور اس سے مراد مرنے والا ایسا شخص ہے جس کی اولاد اور والد نہ ہو۔ گویا یہاں قرآن مجید نے اس شخص کے ماں شریک اور حقیقی بہن بھائیوں کا حصہ بیان کیا ہے۔ یہ علماء کا نقطہ نظر ہے۔ غامدی صاحب کے نزدیک اگرچہ عربی زبان میں اس لفظ سے مراد وہ شخص ہو سکتا ہے کہ جس کی اولاد اور والد نہ ہوں، لیکن اس کا ایک دوسرا معروف معنی بھی ہے، اور وہ دوسرا معروف معنی یہ ہے کہ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو والد اور اولاد کے علاوہ ہوں۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے یہ لفظ بالکل اسی معروف معنی میں استعمال کیا ہے۔ گویا اب علماء کے نزدیک اس آیت میں ایسے مرنے والے کی بات ہو رہی تھی جس کے اولاد اور والد نہ ہوں اور بہن بھائی ہوں، چاہے حقیقی ہوں یا خیافی ہوں۔ لیکن غامدی صاحب کے نزدیک کلالہ کے دوسرے معنی مراد لیے جائیں تو اب آیت میں مرنے والے شخص کے بہن بھائی مراد نہیں ہوں گے، بلکہ وہ رشتہ دار اور ان کے بہن بھائی مراد ہوں گے جو مرنے والے کی نہ اولاد میں سے ہیں اور نہ والد ہیں۔ غامدی صاحب کے نزدیک سورہ نساء میں موجود ایک دلیل کلالہ کے معنی کی تائید میں فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ کلالہ کے دو معنی ہم نے یہاں پر سمجھے، لیکن غامدی صاحب ایک معنی کو ترجیح دیتے ہیں۔ غامدی صاحب کی ترجیح کی وجوہات کیا ہیں اس پر ہم غور کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو چیز فیصلہ کن ہو جاتی ہے اس دوسرے معنی کے حق میں، وہ یوسا کا فعل ہے۔ قرآن مجید نے ایک فعل استعمال کیا ہے اور وہ ہے یوسا۔ غامدی صاحب کے نزدیک قرآن مجید نے اس آیت میں کلالہ کا ذکر کر کے ایک بہت منفرد اسلوب کلام اختیار کیا ہے۔ قرآن مجید میں تقسیم وراثت کی آیات جب سے شروع ہوئیں تو ورثاء کے حصے بیان کرنے کے بعد ہر جگہ مرنے والے کو مخاطب کر کر کہا گیا ہے کہ یہ سب حصے اس وقت تقسیم ہوں گے جب تم نے جو وصیت کی ہو اس پر عمل کیا جائے۔ مثلا اولاد اور والدین کے حصے بیان کرنے کے بعد کہا گیا من بعد وصیت یوصی بہا، یہ حصے اس وقت دیے جائیں گے جب وصیت جو اس نے کی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ اس کے بعد میاں بیوی کے حصے بیان کیے گئے۔ تو جب میاں بیوی کے حصے بیان کیے گئے تو وہاں پر بھی آخر میں کیا کہا؟ آخر میں یہ کہا من بعد وصیت یوصین بہا، بلکہ وصیت جو اس عورت نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے۔ اس کے بعد اولاد کی موجودگی میں میاں اور بیوی کے حصے بیان کیے گئے ہیں، اور وہاں بھی اگر غور کیا جائے تو آخر میں قرآن مجید میں کہا گیا ہے من بعد وصیت توصون بہا، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے۔ غامدی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھیے
ہر جگہ مرنے والا زیر بحث ہے. کہا جا رہا ہے وصیت جو تم نے کی ہو، وصیت جو اس نے کی ہو، یعنی ہر جگہ مرنے والے کا ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن یکایک قرآن مجید نے اس اسلوب کو جو پیچھے ہر جگہ استعمال ہوا تھا تبدیل کر دیا اور مرنے والے کو زیر بحث لائے بغیر کلالہ کا ذکر کرتے ہی فرمایا من بعد وصیت یوصی بہا، یعنی جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ وصیت جو تم نے کی ہو، وصیت جو اس مرنے والے نے کی ہو، بلکہ کہا گیا وصیت جو کی گئی ہو. چنانچہ غامدی صاحب کے مطابق یہاں غور کیجئے تو مرنے والے کا ذکر ہی نہیں، نہ اسے مخاطب کیا گیا، نہ اس کا ذکر کیا گیا، بلکہ کہا گیا وصیت جو کی گئی ہے. یہ پیچھے کی تمام صورتوں سے مختلف انداز اور مختلف اسلوب ہے اور اسے یوسا کے لفظ سے ادا کیا گیا ہے. ہم سبھی جانتے ہیں کہ عربی میں یوسا ایک پیسو ورب ہے جس میں سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا ذکر نہیں ہوتا. یوسا بھی اسی طرح ایک مجہول فعل ہے، لہذا آیت میں اس کا سبجیکٹ لکھا ہوا نہیں ہو سکتا. اگر سبجیکٹ موجود ہو تو یوسا کو پیسو ورب کے بجائے ایکٹیو ورب یعنی فعل معروف کے طور پر آنا چاہیے تھا، جس طرح پیچھے کی تمام صورتوں میں آیا اور جن کا ہم نے ابھی مطالعہ کیا. لیکن یہاں پیسو ورب یوسا قرآن مجید نے استعمال کیا ہے، یعنی وصیت جو کی گئی ہے. گویا وصیت کرنے والا یہاں پر زیر بحث نہیں ہے. اگر سبجیکٹ یعنی کام کرنے والے کا ذکر ہوتا تو یوسا کے اس فعل کو پیسو ورب کے طور پر نہیں آنا چاہیے تھا. غامدی صاحب کے مطابق گویا اگر اس آیت میں مرنے والے آدمی کا ذکر ہی نہیں کیا گیا تو پھر قرآن مجید نے پیسو ورب بالکل درست استعمال کیا. اس جملے کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ زید نے کھانا کھایا، اس کے بعد پانی جو پیا گیا ہو. یہاں یا تو زید یعنی سبجیکٹ کام کرنے والے کو جملے سے ہٹانا پڑے گا اور کہا جائے گا کھانا جو کھایا گیا اور پانی جو پیا گیا. لیکن اگر زید یعنی سبجیکٹ کو جملے میں لانا ہے تو پھر آگے ورب کو لازماً ایکٹیو ورب ہونا چاہیے جس کے ساتھ سبجیکٹ لایا جا سکے اور کہا جائے زید نے کھانا کھایا اور زید نے پانی پیا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زید نے کھانا کھایا اور پانی جو پیا گیا ہو. غامدی صاحب کے نزدیک جب یہاں یوسا کہا تو اس کا مطلب اس سے پہلے کام کرنے والا زیر بحث ہی نہیں ہے، ورنہ یوسا نہ کہا جاتا. اور اگر پیچھے کام کرنے والا زیر بحث نہیں جو کہ یوسا کے استعمال ہی سے ظاہر ہے تو پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کام کرنے والے کا کوئی ایٹریبیوٹ، کوئی صفت آگے بیان کی جائے. یہی وجہ ہے کہ غامدی صاحب کے نزدیک کلالہ کو مرنے والے کی صفت قرار نہیں دیا جا سکتا. لہذا یہاں کلالہ کا معنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسا مرنے والا شخص جس کی اولاد اور باپ نہ ہو. تو اب کلالہ کے ایک ہی معنی پیچھے رہ جاتے ہیں جو یہاں مراد لیے جا سکتے ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ کلالہ سے مراد وہ مرنے والا نہیں کہ جس کی اولاد یا والد نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ رشتہ دار ہیں جو والدین اور اولاد کے علاوہ ہوں، جیسے کہ ماموں یا مثلاً پھوپھی. عربی زبان میں کلالہ کے یہی معروف معنی ہیں. غامدی صاحب نے عرب شاعری اور ادب سے اس کی بے شمار مثالیں اپنی کتاب میزان میں جمع کرتی ہیں. اب تک ہم نے دو پہلوؤں سے غامدی صاحب کی ان دونوں کیسز میں علماء کی فکر پر تنقید کا جائزہ لیا. اس کا خلاصہ کر لیتے ہیں. پہلا پہلو یہ کہ غامدی صاحب قرآن مجید میں ماں شریک بہن بھائیوں کا الگ سے کوئی حصہ نہیں مانتے. ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اضافہ قرآن مجید میں شامل نہیں کیا جا سکتا. اور دوسرا پہلو یہ کہ کلالہ کا لفظ ان رشتہ داروں کے لیے استعمال ہوا ہے جو والد اور اولاد کے علاوہ ہوں. قرآن مجید میں استعمال ہونے والا یوسا کا فعل اس باب میں فیصلہ کن ہے، اور قرآن مجید میں ان آیات میں ان کلالہ رشتہ داروں کو نومینیٹ کرنے اور ان کے بہن بھائیوں کو حصہ دینے کا فارمولہ بیان ہوا ہے.
اگلی ویڈیو میں ہم غامدی صاحب کی تنقید کے اس تیسرے پہلو پر غور کریں گے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں گے کہ علماء کے موقف پر ان تنقیدات کے بعد غامدی صاحب خود بالآخر ان دو کیسز میں تقسیم وراثت کیسے کرتے ہیں۔